بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے جرمن ونگز فلائٹ 9525 کی، جو 24 مارچ 2015 کو اسپین کے بارسلونا ایئرپورٹ سے جرمنی کے ڈسلڈورف ایئرپورٹ کے لیے مقامی وقت کے مطابق 9 بجے ٹیک آف کرتی ہے۔ اس جہاز میں 144 مسافر اور 6 عملے کے افراد سوار تھے۔ اس جہاز کا کپتان 34 سالہ جرمن شہری پیٹرک سونڈنہائمر تھا اور کو پائلٹ 27 سالہ جرمن شہری اینڈریاس لوبٹس تھا۔ یہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جہاز 38,000 فیٹ کی مقررہ بلندی گین کر لیتا ہے۔ سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کپتان پیٹرک سونڈنہائمر نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے کلیئرنس اکنالج کی۔ یہ اس جہاز کے ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرول کا آخری کمیونیکیشن ثابت ہوا اور جہاز اسپین کی فضائی حدود سے فرانس کی فضائی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاز کا کپتان اپنے کو پائلٹ کو بتاتا ہے کہ وہ باتھ روم جا رہا ہے اور جہاز کا کنٹرول کو پائلٹ کے حوالے کر کے کاکپٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ جو ہی کپتان کاکپٹ سے باہر نکلتا ہے، کو پائلٹ کاکپٹ کا دروازہ اندر سے لاک کر لیتا ہے۔ اب کو پائلٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کاکپٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 9/11 کے ہائی جیکنگ کے واقعات کے بعد کاکپٹ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور ایسا میکانزم انسٹال کر دیا گیا تھا کہ کاکپٹ تک باہر سے کسی کی بھی ایکسیس نہ ہو سکے۔ کو پائلٹ نے کاکپٹ کا ڈور لاک کرنے کے بعد جہاز کی بلندی 38,000 فیٹ سے کم کر کے 100 فیٹ پر ایڈجسٹ کی اور جہاز کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس طرح جہاز تیزی سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ جہاز کے مسافروں اور عملے میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ماسے کنٹرول سینٹر نے اس اب نارمیلٹی کو فوری طور پر آبزرو کر لیا۔ ماسے کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر جہاز سے کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تاکہ کپتان سے جہاز کی بلندی کے بارے میں کلیئر ہو سکے، لیکن کنٹرول سینٹر کی ریپیٹڈ کالز کے باوجود کو پائلٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کنٹرولر پائلٹ کے سانسوں کی آواز سن رہا تھا لیکن پائلٹ رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں جہاز کے کپتان نے کاکپٹ میں داخل ہونے کے لیے بزر دی، لیکن کاکپٹ لاک تھا اور کو پائلٹ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ کپتان نے کو پائلٹ کے ساتھ انٹرکام پر 4 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کو پائلٹ خاموش تھا۔ کپتان ایک ایکسپیرینسڈ پائلٹ تھا اور اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جہاز تیزی سے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ کپتان کی چیخ و پکار سے مسافروں کو بھی ایمرجنسی سچویشن کا ادراک ہو گیا اور پورے جہاز میں بے چینی اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور مسافروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لیکن 27 سالہ کو پائلٹ اینڈریاس لوبٹس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ ایک دوسرے مسافر طیارے سے بھی جہاز سے RT پر کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی۔ فرانس کے اورنج کیریٹیٹ ایئر بیس سے اس فلائٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایک جیٹ طیارہ بھی اڑایا گیا، لیکن یہ ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ جہاز 7,000 فیٹ کی بلندی پر آ چکا تھا اور فائنلی فرانس کی ایلپس پہاڑیوں سے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ یہ چونکہ دور دراز پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور یہاں تک زمینی ایکسیس مشکل تھی، اس لیے ریسکیو ٹیمز کو ہیلی کاپٹرز پر روانہ کیا گیا۔ ٹیمز سائٹ پر پہنچ گئیں لیکن اس بدقسمت طیارے کا کوئی مسافر بھی زندہ نہ بچ سکا اور 150 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان میں 16 اسٹوڈنٹس اور ان کے ٹیچرز بھی شامل تھے۔ اس حادثے کا سبب بننے والا کو پائلٹ اینڈریاس لوبٹس جرمنی سے تعلق رکھتا تھا۔ اینڈریاس لوبٹس کو بچپن سے جہاز اڑانے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے اس نے 14 سال کی عمر میں لوکل گلائیڈنگ کلب میں شمولیت اختیار کی اور وہاں سے 2 سال کے بعد گلائیڈنگ لائسنس حاصل کیا، لیکن وہ ایک پروفیشنل پائلٹ بننا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ستمبر 2008 میں لفتھانزا ایوییشن ٹریننگ سکول بریمن جرمنی میں داخلہ لے لیا اور فلائنگ کی ابتدائی تربیت کا آغاز کیا۔ اسی اثناء میں وہ مختلف ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں جیسے ڈپریشن اور انسومنیا کا شکار ہو گیا۔ اس نے ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے کنسلٹ کیا اور کچھ عرصہ سائیکو تھراپی اور اینٹی ڈپریسنٹ ادویات بھی لیتا رہا۔ اسی وجہ سے اس کی ٹریننگ تعطل کا شکار ہوئی
کچھ عرصے بعد اس کی کنڈیشن کافی بہتر ہو گئی اور ڈاکٹروں نے اسے فٹ قرار دے دیا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اپنی ٹریننگ مکمل کی اور جرمن ونگز میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2014 میں وہ کو پائلٹ کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ اس نے اپنی ٹریننگ اور ایویلیویشن میں ہمیشہ اپنے انسٹرکٹرز کو امپریس کیا اور اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ پائلٹ تھا۔ 2014 کے آخر میں اس کی ذہنی حالت پھر خراب ہو گئی۔ اس نے مختلف پرائیویٹ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا۔ ڈاکٹرز نے بھی اس کی مینٹل ہیلتھ کو کانفیڈینشیل رکھا اور اس نے خود بھی جرمن ونگز کو اپنی ذہنی حالت کے متعلق انفارم کرنے کی اخلاقی جرات نہیں کی، اور شاید اس وقت جرمن ونگز کا بھی اپنے پائلٹس کی فٹنس جانچنے کا کوئی آئیڈیل پروسیجر ان ایکشن نہیں تھا، لہٰذا 150 آن بورڈ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔